لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو انسانیت میں سے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کا شرف حاصل فرمایا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا. حضرات، اسلام کے 4 بنیادی عبادتیں ہیں. سب سے پہلی عبادت اور سب سے بڑی عبادت عقیدے کی عبادت ہے، اور دوسری بڑی عبادت بندگی کی عبادت ہے، اور تیسری بڑی عبادت اخلاق کی عبادت ہے، اور چوتھی بڑی عبادت معاملات کی عبادت ہے. یوں اسلام کی ایک اہم ترین عبادت معاملات کی عبادت ہے. ہم دن میں 5 اوقات کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور 5 اوقات کے علاوہ پوری ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی معاملات سے گھری ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اوقات کے لیے جتنا کچھ وقت لگتا ہے 1 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک کا دورانیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی جو 23 گھنٹے اور 22 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ زندگی پوری کی پوری معاملات سے گھری ہوئی ہے. اگر ہم صرف نماز کو عبادت سمجھیں اور معاملات کو عبادت نہ سمجھیں، صرف روزے کو عبادت سمجھیں اور معاملات کو عبادت نہ سمجھیں، صرف دعا و مناجات اور تلاوت قرآن کو عبادت سمجھیں اور معاملات کو ہم عبادت نہ سمجھیں، یوں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، جس طرح ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے سے، دعا و مناجات کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کا حقدار ہوتا ہے، ویسے ہی وہ اچھے معاملات کے ذریعے، کھرے معاملات کے ذریعے اور صاف ستھرے معاملات کے ذریعے بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حقدار ہوتا ہے. جیسے ایک بندہ بندگی کے ذریعے اللہ کی جنت کا حقدار ہوتا ہے، ویسے ہی اچھے معاملات کے ذریعے بھی بندہ اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا حقدار ہوتا ہے. مسند احمد کی ایک مشہور ترین روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملات خرید و فروخت، کسی سے قرض لینا، قرض دینا، کسی کو زبان دینا، زبان کی پاسداری کرنا، کسی کے پاس امانت رکھنا اور امانت لوٹانا، کسی سے وعدہ کرنا، وعدہ نبھانا، یہ سارے کی ساری چیزوں کو مختصر سے لفظ میں معاملہ کہتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے معاملات بھی ہمیں اللہ کا مقرب بندہ بناتے ہیں اور اللہ کا چہیتا بندہ بناتے ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح درجے کی روایت قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر کسی کو قرض دیتا ہے اور اسے ٹائم دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جتنا وہ ٹائم دیتا ہے قرض دینے کی رقم کے برابر اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں صدقہ و خیرات اتنی ہی رقم ادا کرنے کا لکھ دیتا ہے۔ ادائیگی کا وقت آ گیا، ادائیگی کے وقت وہ اس کے سامنے والے کی پوزیشن دیکھتا ہے کہ لوٹانے کی وہ حالت میں نہیں ہے تو اس کا ٹائم بڑھا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جتنی رقم اس نے دی ہے دگنی رقم کے برابر اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے کسی کو 50,000 روپے بطور قرض دیے تو آپ کے نام اعمال میں 50,000 صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 10 تاریخ تک کا آپ نے ٹائم دیا تھا، اب سامنے والا 10 تاریخ کو رقم لوٹانے کی حالت میں نہیں ہے، آپ نے مزید 10 تاریخ سے اٹھا کر 20 تاریخ تک اور مہلت دے دی۔ اسلام کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد 1,00,000 اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حسن معاملات، اچھے معاملات، کھرے معاملات اللہ رب العالمین کے نزدیک درجات کی کتنی بڑی بلندی کا سبب ہے۔ اور ایک تاجر، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تاجر کا انتقال ہوا اور پھر اللہ رب العالمین کے حضور پہنچا تو اللہ رب العالمین نے پوچھا تجھے ہم نے بڑی لمبی زندگی دی تھی، اتنی بڑی لمبی زندگی پا کر تو نے کیا نیک اعمال کیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں لم یعمل خیرا قط، زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اس نے، زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اس نے۔ اللہ رب العالمین جب پوچھتا ہے کہ کیا نیکی کا کام تو نے کیا، وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، لیکن میری زندگی میں ایک معاملہ تھا کہ میں زمین پر رہتے ہوئے تاجر تھا، بزنس مین تھا، لوگ میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آتے تھے اور میں قرض دیتا تھا، اور جب لوٹانے کا وقت آتا تھا تو میں اپنے ملازم کو کہتا تھا کہ فلاں کے پاس سے قرض واپس لے آؤ، اور ساتھ میں نصیحت کرتا تھا اور کہتا تھا اگر وہ لوٹانے کی پوزیشن میں ہے تو قرض لے لینا، اور اگر لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا تو پورا ہی قرض معاف کر دینا یا آدھا قرض معاف کر دینا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کی نیکی کی اتنی قدر کی، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس ایک نیکی کی قدر کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کا حقدار بنایا۔ یہ ہے معاملات۔ بندے کو معاملات اللہ رب العالمین کا کتنا قریبی بندہ بناتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثریت بہت سارے لوگ عبادت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد میں آئے، مسجد سے جڑی جتنی عبادتیں ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں، نماز کی پابندی کر لیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، دعا و مناجات کریں گے، یہ عبادت کر لیں گے، اور محض صرف اسی کو عبادت سے سمجھیں گے۔ لوگوں کو قرض دینا، قرض لینا، آپ اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے بزنس کرنا، سامنے والے سے خریدتے ہوئے اور سامنے والے کو سامان بیچتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرنا، کسی کو زبان دیتے ہوئے زبان کی پاسداری کرنا، کسی کے پاس امانت رکھتے ہوئے امانت لوٹاتے ہوئے وفا کا جذبہ لیے ہوئے معاملہ کرنا، ان ساری چیزوں کو آج ہم عبادت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اچھے خاصے دیندار لوگ معاملات میں بگڑے ہوئے ہیں۔ پہلے صف کے نمازی، سفید پوشاک اپنانے والے، زیبتن کرنے والے، لمبی لمبی داڑیاں چھوڑنے والے بظاہر بہت سارے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کاروبار اور مالی معاملات کو دیکھو، مالی معاملات میں سب سے زیادہ کچے یہی نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کے حصے کو انہوں نے کبھی دین سے جوڑا ہی نہیں، عبادت سے جوڑا ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبق یاد رکھنا ہے، دین کا اہم ترین حصہ ہے معاملات، دین کا اہم ترین جز ہے معاملات۔ معاملات کو دینداری سے الگ سمجھنا بہت بڑی بھول ہے، معاملات کو عبادت سے الگ سمجھنا ہماری زندگی کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم معاملات میں بگاڑ کا اگر شکار ہوتے ہیں،
اس کا اثر سب سے پہلے ہم اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے اخلاق پر پڑتا ہے، اس کا اثر ہماری عبادتوں پہ پڑتا ہے، اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ اگر ہم معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، زبان دے کر زبان سے مکر جاتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، سامنے والے کی حق تلفی کرتے ہیں، سامنے والے پر ظلم کرتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، سامنے والے کو دغا دیتے ہیں، یقین مانے یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اسلام کی نظر میں۔ جب ہم معاملات میں بگاڑ کے شکار ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں حقیقت میں وہ اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے معاملات کرتے ہیں تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو اس کی دلیل اگر آپ کو دیکھنا ہے، سب سے پہلا قافلہ جو کیرلا کے راستے سے صحابہ کرام کا ہندوستان میں آیا وہ تجارتی قافلہ تھا، گرچہ وہ تجارتی اور بزنس مینوں کا گروپ تھا، گرچہ وہ پہلے بھی آتے تھے اور اسلام لانے کے بعد میں بھی آئے، اور یہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے معاملہ کرنے کا ایک مثالی انداز ہے، یہی لوگ پہلے بھی آتے تھے اور یہی لوگ اب بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کے معاملہ کرنے کا اتنا پیارا انداز سبحان اللہ کہ سامان کا عیب چھپاتے نہیں، قیمتیں بہت زیادہ لگاتے نہیں، جو سامان کی جو خصوصیت وہ بیان کر کے بیچتے ہیں۔ یہ اتنے اچھے معاملات ان کی زندگی میں آئے، نتیجے میں اسلامی لشکر نے ہندوستان پر حملہ نہیں کیا، کیرلا کے راستے سے آئے، ان کے حسن معاملہ کو دیکھ کر یہاں کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اچھے معاملات کا نتیجہ ہے، یہ کھرے معاملات کا نتیجہ ہے کہ آپ معاملہ کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور انڈونیشیا، ملیشیا، یہ جو بڑے بڑے عظیم خطے ہیں سرزمینوں کے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام کی کوئی فوج اور کوئی جماعت لڑنے کے لیے نہیں گئی، جہاد کرنے کے لیے نہیں گئی، یہی تاجروں کا گروپ تھا جو گیا ہوا تھا، اور جن کے اچھے معاملات اور جن کے اچھے تجارتی تعلقات کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کا اثر آج بھی یہ ہے کہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو حضرات، ہمارے اچھے معاملات ہمارے اسلام کی ترجمانی ہیں، اسلام کی دعوت ہے۔ ہم چھوٹا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام کی تصویر کو بگاڑ نہ دیں، چھوٹا سا نفع حاصل کرنے کے لیے اسلام کو بدنام نہ کریں، چھوٹا سا نفع حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی تصویر غیروں کے سامنے بدنام نہ کریں۔ یہ ہماری زندگی کا بہت سیاہ کارنامہ سمجھ لیجیے آپ کہ میں اپنا چھوٹا سا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام کو بگاڑتا ہوں، اسلام کو بدنام کرتا ہوں، اسلام کی تصویر کو داغدار کرتا ہوں۔ میری زندگی کا بہت بڑا سیاہ کارنامہ یہ ہے۔ لہذا یہاں سب سے پہلے ہم کو سبق یاد رکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کرنا یہ حقیقت میں اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم معاملات میں بگاڑ کا شکار ہوئے، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہم سے جو جڑنے والے ہیں، ہمارے غلط معاملات کی وجہ سے یہ لوگ ہم سے کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کتنی غلط بات ہوگی کہ میں اپنا ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی محبتوں کی قربانی دوں، کتنی غلط بات ہوگی کہ میں اپنا مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہنوں کی محبت کی قربانی دوں، کتنی غلط بات ہوگی کہ میں اپنا ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو پرانی دوستی چلی ہوئی آ رہی ہے ان دوستوں کی دوستی کو قربان کر دوں، کتنی غلط بات ہوگی یہ۔ حضرات، ہمارے اچھے معاملات کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم سے جڑتے ہیں، اور ہمارے معاملات کے بگاڑ کی وجہ سے بہت سارے اپنے بھی لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول، ایک ایسا نسخہ بتلائیے کہ رب کا بھی محبوب بندہ بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بندہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے بتلائے۔ سب سے پہلا نسخہ یہ بتلایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں بنو تو دنیا دار نہ بنو، دنیا پر فریفتہ نہ بنو، دنیا سے عشق کرنے والا نہ بنو۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کے تصور سے زندگی گزارو، جنت کے طلبگار بن کر زندگی گزارو۔ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس،
اور لوگوں کے پاس جو کچھ پراپرٹیاں ہیں، دھن دولت موجود ہے، لوگوں کی دھن دولت سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی چاہ نہ رکھو۔ لوگ تم سے جڑنے کی خواہش کریں گے، لوگ تم سے جڑنے میں فخر محسوس کریں گے، اور لوگ تم سے بے لوث محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اگر میرے کسی ایک حق کی وجہ سے میرے بھائی بہن مجھ سے جدا ہوتے ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہوتے ہیں، میری دوستیاں ختم ہوتی ہے، میرے تعلقات میں دراڑیں آتی ہیں، مجھے اپنے اس حق کی قربانی دینی پڑے گی۔ پھر ایک موقع وہ آئے گا کہ جب میں اس موقع پر اپنے حق کی قربانی دوں گا تو یہی سارے لوگ مجھ سے محبت کرنے میں اپنے لیے شرف محسوس کریں گے اور اپنے لیے فخر محسوس کریں گے۔ دنیا نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہم دنیا کا فائدہ اٹھائیں، چاہے لوگوں کو رگڑ کر صحیح، چاہے لوگوں کو مسل کر صحیح، چاہے لوگوں کو نقصان پہنچا کر ہی صحیح۔ اور اس سبق کو ہم نے اس طور پر لیا، اس طور پر اپنایا کہ میرا ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں نہ جانے کتنے لوگوں کا نقصان کر ڈالتا ہوں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کا سکھایا ہوا سبق نہیں ہو سکتا۔ اسلام آپ کو یہ سبق سکھاتا ہے، اگر آپ اپنے حق کی قربانی دیتے ہیں، اگر آپ اپنے حق کی قربانی دیتے ہیں جبکہ آپ حقدار ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محترم بندے ہیں آپ، اللہ کے نزدیک بہت چہیتے بندے ہیں آپ۔ لہٰذا معاملات کی بگاڑ کا ایک مظہر یہ بھی ہے، ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اگر معاملات میں بگاڑ کے شکار ہوتے ہیں تو اپنے بہت سارے لوگ اپنوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے معاملات کے بگاڑ کا ایک تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ترقی وہیں پر رک جاتی ہے، انسان پھر ترقی نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر جو تاجر حضرات ہیں وہ اس اصول کو اچھی طرح جانتے ہیں، تجارت و کاروبار کے میدان میں، بزنس کی دنیا میں لوگوں کو جیتنے، پیسے کو حاصل کرنے سے زیادہ لوگوں کا اعتماد جیتنا پڑتا ہے۔ آپ اگر تاجر ہیں اور آپ کے اندر معاملات کا بگاڑ ہے، آپ سامان بیچتے ہیں تو سامان کا عیب چھپا کر بیچتے ہیں، قیمتیں آپ بڑا چڑھا کر بیچتے ہیں، آپ اگر کمپنی کے اونر ہیں، کمپنی کے مالک ہیں، آپ کی کمپنی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے، یاد رکھیے بہت دنوں تک آپ کی کمپنی مارکیٹ میں ٹہر نہیں سکتی، بہت جلدی اس کا وجود صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ معاملات کے معاملے میں بگاڑ کا شکار ہیں، اس لیے کہ معاملات کی دنیا میں، تجارت و کاروبار کی دنیا میں پیسہ کمانے سے زیادہ لوگوں کا اعتماد کمانا ہوتا ہے، لوگوں کا بھروسہ کمانا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حوالے ہم دیکھیں۔ اگر بندہ مثالی معاملات کرتا ہے، سامان بیچتا ہے تو سامان کا عیب بتا کر بیچتا ہے، جو قیمتیں مناسب ہوتی ہیں مناسب قیمتیں لگا کر بیچتا ہے، اور جب فروخت کرتا ہے تو امانت اور صداقت کے معاملات کو لحاظ کرتے ہوئے وہ تجارت و کاروبار کرتا ہے، ایسے بندے سے لوگ دشمنی بھی کریں گے لیکن معاملات کے باب میں اسی پر بھروسہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابھی تاج نبوت نہیں رکھا گیا، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، 25 برس کی عمر آپ کی تھی، ملک شام جاتے ہیں، تجارت و کاروبار کرتے ہیں آپ۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شیر تھا اور آپ کا جو سرمایہ تھا وہ سرمایہ آپ لے کر جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک غلام بھی ہوتا ہے، اور غلام سارا کا سارا معاجرہ دیکھتا ہے۔ غلام نے اور تاجروں کے بزنس کرنے کا طریقہ بھی اس نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کرنے کا طریقہ بھی اس نے دیکھا، تو وہ اش کر اٹھا۔ مکہ میں جب اللہ کے رسول واپس آئے بزنس کر کے، آپ کو دگنا تگنا اور چوگنا فائدہ ہوا۔ مکے کے معاشرے میں جب یہ بات پھیل گئی کہ آپ تجارت و کاروبار کے دنیا کے ایک عظیم الشان بادشاہ ہیں، آپ بے داغ معاملات کرتے ہیں، آپ مثالی معاملات کرتے ہیں، مکے کے رئیس لوگ، مکے کے کروڑ پتی لوگ اور مکے کے مالدار لوگ اپنا شیر لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، اپنا سرمایہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اے محمد یہ ہمارا سرمایہ ہے، لیجئے، آپ جو بھی کاروبار کریں گے اس کی دگنی قیمت آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ اور یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عظیم واقعہ ہم سب کو اس بات کا پیغام دیتا ہے، اگر آپ معاملات کرتے ہیں، اسلامی اصولوں کی روشنی میں معاملات کرتے ہیں، مثالی معاملات کرتے ہیں، لوگ آپ سے جڑیں گے، اور نہ صرف لوگ آپ سے جڑیں گے بلکہ دسیوں لوگوں کو آپ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور جب اس طرح چلتا رہے گا آپ دنیاوی اعتبار سے، تجارت و کاروبار کے اعتبار سے خوب ترقی کریں گے اور خوب مالا مال ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا سبق اور دوسرا حوالہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینی شروع کی، توحید کا سبق پڑھایا اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ لوگوں نے آپ سے دشمنی کی، آپ سب کو معلوم ہے، لوگوں نے آپ پر الزامات لگائے، پاگل اور دیوانہ آپ کو کہا، ساحر اور کاذب کے الفاظ سے آپ کے جسم کو اور آپ کے دل کو چھلنی کیا۔ اتنا سب کچھ بدنام کرنے کے باوجود جب معاملات کی باری آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، بہت سارے مشرکین، اور کون سے مشرکین؟ وہ مشرکین جو آپ کو ساحر کہنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے، آپ کے خلاف قتل کی پلاننگیں بنانے والے، جب امانتیں رکھنے کی باری آئی تو بھروسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیا۔ سبحان اللہ، دشمنی بھی آپ سے کر رہا ہے لیکن معاملات کے باب میں بھروسہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہا ہے۔ اس سبق سے ہم سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ معاملات کے باب میں ہمیں بے داغ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، معاملات کے باب میں ہمیں کھرے اور صاف ستھرے ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج معاملات میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم آگے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان سے معاملہ کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ جب معاملہ کرتا ہے سامنے والا مسلمان تاجر اس انداز میں دھوکہ دیتا ہے کہ پھر دوبارہ اس سے معاملہ کرنے کی ہمت اس کے اندر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے پر آج مجبور ہیں کہ معاملات کے باب میں غیر مسلم مسلمانوں سے مثالی معاملات کرتے ہیں۔ وہ فلاں غیر مسلم ہے جو تاجر ہے، کامیاب تاجر ہے، وہ نیک دل تاجر ہے، وہ حسن اخلاق والا تاجر ہے، اچھے معاملات کرنے والا تاجر ہے، لہذا معاملات اس سے کرو۔ اللہ اکبر، یہ دن بھی آج مسلمانوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ ہیرو، مسلمانوں کے یہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم آپ سے دشمنی کرتے ہوئے معاملات کے باب میں آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور آج یہ دن ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کی زبان یہ سنا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے بہتر آج غیر مسلم معاملہ داری میں سب سے اچھے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات، بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاملات کے باب میں ہم بے داغ ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ اور دیکھیں، صرف تجارت و کاروبار کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے گھر کی دنیا میں بھی آپ دیکھیے، آپ جس خاندان میں رہتے ہیں خاندان کی دنیا لے لیجئے، آپ اپنے گھر کی حکومت لے لیجئے، گھر کی دنیا میں بھی اگر آپ کے معاملات آپ کے گھر والوں کے ساتھ صحیح نہ ہو، آپ کا گھر ترقی نہیں کر سکتا۔ 3 لوگ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب معلوم ہوا کہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 لوگوں نے رشتے نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا 3 لوگوں نے، اور تینوں صحابہ تھے۔ ایک تھے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، اللہ کے رسول 3 لوگوں کا نکاح کا پیغام آیا ہے، کس سے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام لے کر اس کے اندر جو پائی جانے والی چیز ہے اس کو بیان فرمایا۔ اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه، رہا ابو جہم کا معاملہ تو وہ اپنے کاندھے پر ہمیشہ لاٹھی کو سوار رکھتے ہیں، لاٹھی کو اٹھاتے نہیں، لاٹھی کو زمین پر نہیں رکھتے، ہمیشہ کاندھے پر سوار رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں، سفر میں رہیں گے تمہارے حقوق ادا نہ کر پائیں گے، لہذا ان سے نکاح نہ کرو۔ رہا معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَسُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، کنجوس ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس اگر دریافی کے لیے لوگ آئیں
تو جس کے اندر جو خامی ہے وہ خامی بیان کر دینی چاہیے۔ امانت اور دیانتداری کا یہ تقاضا ہے کہ اگر دریافی کے لیے لوگ ہمارے پاس آئیں، جو خوبی ہے وہ خوبی بیان کرنا چاہیے، جو خامی ہے وہی خامی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ولیکن انکحی اسامہ بن زید، لیکن تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ انہوں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا اور اپنی باقی زندگی میں بہت سارے خیر اور بہت سارے برکتوں کے مظاہر انہوں نے دیکھے۔ اس حدیث سے میں آپ کے سامنے کیا پیغام رکھنا چاہتا ہوں؟ یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ابو جہم کے اندر یہ خامی ہے اور امیر معاویہ کے اندر یہ خامی ہے، لہٰذا ان سے نکاح نہ کرو۔ اگر ہماری گھریلو زندگی میں ہمارے معاملات ہمارے والدین کے ساتھ صحیح نہ ہو، والدین سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو رف لینگویج میں گفتگو کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، ہمارے گھر والی کے ساتھ ہم بدتمیزی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اسے عزت نہیں دیتے، اپنی اولاد کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارا سلوک صحیح نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو بسنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں تو یاد رکھو بہت لوگ آپ سے احتیاط کریں گے کہ آپ کے پاس وہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ لوگ احتیاط کرنا شروع کریں گے، اگر آپ کی طرف سے ان کے گھر میں پیغام نکاح آئے گا لوگ بچیں گے۔ اگر ہم گھریلو زندگی میں بھی معاملات کے بگاڑ کا شکار ہوں، ہمارا گھرانہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا چاہے ہمارے گھر کی دنیا ہو، چاہے ہماری تجارت و کاروبار کی دنیا ہو، معاملات کی دنیا ہو، ہر دنیا میں ہمیں معاملات میں صاف ستھرے اور کھرے ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے قرض لیا ہے کسی سے اور آپ قرض دینے کی پوزیشن میں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک آپ ظالم ہیں، اللہ کے نزدیک آپ مجرم ہیں، اللہ کے نزدیک آپ پاپی ہیں، اللہ کے نزدیک آپ خاطی ہیں، اللہ کے نزدیک آپ معصیت کار ہیں، اللہ کے نزدیک آپ گنہگار ہیں۔ آپ نے قرض لیا ایک ٹائم بول کر اور اس ٹائم آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ ٹال مٹول کرتے ہیں اور خوب ٹال مٹول کر کے جو قرض کا معاملہ کہ 1 مہینے کے اندر لوٹانا تھا، 1 مہینہ کر کے 2 مہینے گزار کے 1 سال تک آپ نے سامنے والے کو ستایا، رلایا اور اس کے بعد آپ نے قرض واپس کر دیا، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ کلیئر کر لیا۔ اللہ کے نزدیک ظالم ہے ایسا انسان۔ اور بہت سارے انویسٹمنٹ جن کے پاس کیا جاتا ہے وہ سامنے والے کو زبان دیتے ہیں کہ آپ کا پیسہ فلاں فلاں چیزوں میں لگایا جائے گا، آپ کو فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں رقم دی جائے گی، اس کے باوجود بھی اگر اپنی زبان کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی زبان کا لحاظ نہیں رکھتا، سامنے والے کو ستاتا ہے، سامنے والے کو رلاتا ہے اور سامنے والے کو تڑپاتا ہے، اللہ کے نزدیک ایسا انسان ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، یہ جو معاملات ہیں یہ ٹال مٹول کے معاملات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹال مٹول کرنے کا جو گناہ ہے، یہ گناہ اس کی قسمت کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا رہے گا، اور جب تک کہ گناہ اپنی قیمت پوری وصول نہیں کرے گا تب تک یہ گناہ تھمے گا نہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو قرض لینے کا اور دینے کا معاملہ مشکل بنتا جا رہا ہے، کیوں بنتا جا رہا ہے؟ حالانکہ قرض دینے کی اتنی فضیلت ہے، قرض دینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ جو قرض لینے والے ہیں لوگوں کو اتنا ستاتے ہیں، لوگوں کو اتنا پھراتے ہیں، اللہ اکبر۔ قرض لینے اور دینے کے مقابلے میں آج سود لینا اور دینا آسان ہو گیا۔ قرض لینے والوں نے انسانوں کو اتنا ستایا ہے کہ اس کے مقابلے میں سود جو اللہ رب العالمین کی لعنت کا سبب ہے، جو معاشرے کی تباہی کا سبب ہے، یہ لوگوں کو لینا اور دینا آسان ہو گیا۔ لہٰذا قرض کے معاملے میں اپنے دامن کو ہمیشہ سے بچاتے رہیں، نہ آپ کسی سے قرض مانگے، جتنا ہو سکے قرض سے لینے سے اپنے آپ کو گریز کریں۔ قرض دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرض نہ دیں، کیونکہ قرض دینے کی فضیلت آئی ہے حدیثوں میں، آپ قرض دیں، لیکن قرض لینے سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ کیوں؟ آپ قرض لیں گے، ایک تاریخ بولیں گے ادا نہ کر پائیں گے، پھر دوسری تاریخ بولیں گے ادا نہ کر پائیں گے، نتیجے میں آپ زبان پر زبان دیں گے، جھوٹ پر جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی پر وعدہ خلافی کرتے جائیں گے، اور یہ سارے گناہ آپ کے نیکیوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دے گا۔ لہٰذا قرض لینے سے جتنا ہو سکے اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ اور آخری بات،
حضرات، انسان کی اگر دینداری کو جانچنا ہو تو کیا دیکھیں گے ہم؟ کیا اس کی نماز کو دیکھیں گے؟ کیا اس کی داڑھی کو ہم دیکھیں گے؟ کیا اس کی لباس کو دیکھیں گے؟ کیا قرآن کی تلاوت کو دیکھیں گے؟ کیا مسجد کی عبادت کو دیکھیں گے؟ نہیں. کسی کی دینداری اگر آپ کو جانچنا ہے، بازار میں اس کے مالی معاملات کو آپ دیکھ لیجئے. جو انسان بازار میں مالی معاملات کے باب میں کھڑا ہے، حقیقی دیندار یہی انسان ہے. اور جو انسان معاملات کے باب میں کچا ہے، لوگوں کو پھرانے والا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولنے والا ہے، ایسا انسان دیندار نہیں ہو سکتا. ایسا انسان دیندار نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کو اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی ذریعے سے آزمایا ہے. وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا ایک بڑا فتنہ مال ہے. اور آج دیکھیں یہ مال کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ مال کے لیے میں سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہوں، مال کے لیے میں سامنے والے پر ظلم کرتا ہوں، مال حاصل کرنے کے لیے میں بہنوں کو حق میراث سے محروم کرتا ہوں، مال حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے باہر کر دیتا ہوں، مال حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں بہنوں کی محبتوں کی قربانی دیتا ہوں، مال حاصل کرنے کے لیے میں رشتہ داریوں کو قطع کرتا ہوں، مال حاصل کرنے کے لیے سامنے والے کی جان لینے سے بھی میں دریغ نہیں کرتا. کتنا بڑا فتنہ یہ. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر زمانے میں ایک نہ ایک فتنے کا سبب رہا ہے اور میری امت کا ایک بڑا فتنہ مال ہے. لہذا حضرات، مالی معاملات سے، خصوصاً لوگوں کے جو مالی معاملات ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. اور آخری حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آج جو دکانوں میں کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں، دکانوں میں کام کرنے والے کاریگر ہوتے ہیں، یہ طبقہ یقین مانے سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے. چاہے وہ کمپنیوں میں کام کرنے والے ہو، چاہے وہ دکانوں میں کام کرنے والے ہو، چاہے وہ مدارس میں کام کرنے والے ہو، چاہے وہ مساجد میں کام کرنے والے ہو. کام کرنے والا جو عمال طبقہ ہے، جو کاریگر طبقہ ہے، جو کام کرتا ہے، یہ طبقہ اکثر و بیشتر مالی معاملات میں ظلم کا سب سے زیادہ شکار ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ وہ ہوں گے جن سے کل قیامت کے دن میں لڑوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 لوگوں سے میں کل قیامت کے دن لڑوں گا، اور جس سے اللہ رب العالمین لڑ جائے، بتاؤ ایسا انسان کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرًا، کہ آپ نے کسی مزدور کو کام پر رکھ لیا، کام مکمل لے لیا، پورا پسینہ اس کا نچوڑ لیا، یا تو اس کی پوری مزدوری آپ نے ہضم کر لی، یا پھر آدھی مزدوری دے کر آدھی مزدوری آپ نے غائب کر لی. یہ ظالم ایسا ظالم انسان ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے لڑے گا. ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ 3 لوگوں میں سے ایک وہ ظالم ہے جس ظالم سے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن لڑنے والا ہے. دعا ہے رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو معاملات کے باب میں صاف ستھرے اور اسلامی اصولوں پر مبنی معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم سب کو اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے والا بنا. بار الہ ہم سب کو دنیا کے جتنے فتنے ہیں، سارے فتنوں سے ہمیں اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ مال کے سلسلے میں جتنے فتنے ہیں، عورت کے سلسلے میں جتنے فتنے ہیں، سارے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. بار الہ امت مسلمہ کی ہر جگہ حفاظت فرما، ان کی بھرپور مدد فرما. بار الہ ہم سب کو جب تک رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھا لے تو آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.